پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، اس کو جو نازل کیا اللہ نے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون، اور وہ لے لیتے ہیں، بہی، بدلے اس کے، ثمنا قلیلا، قیمت تھوڑی یا حقیر۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں سے، یعنی اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، ہدایتوں کو چھپاتے ہیں، اور وہ لے لیتے ہیں بدلے اس کی قیمت تھوڑی، مراد دنیاوی فائدے ہیں، وہ دنیاوی فائدے لیتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں جو، ماں نہیں، یأکلون، کھاتے یا بھرتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ، یعنی کتمان حق کے مقابلے میں جو کچھ یہ کھاتے ہیں وہ در حقیقت جہنم کی آگ ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالی، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، اللہ کی خفگی کی علامت ہے کہ اللہ ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ جو بھی حق کو چھپائے گا اللہ کل قیامت کے دن اس سے بات نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا، یعنی گناہوں سے، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں اس آیت میں کتمان حق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے بارے میں بتایا جو ہم پر حرام کی گئی ہیں، اور اب یہاں اس آیت میں کتمان حق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کے بیچ میں کیا لنک ہے، کیا کنیکشن ہے؟ کیونکہ بات تو حرام کھانوں کی ہو رہی تھی نا، تو یہاں یہ بات کیوں آئی؟ آپ دیکھیے بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں اور وہاں ہمیں کھانے کو حلال نہیں ملتا، تو کیا ہم بسم اللہ پڑھ کر وہ کھانا کھا سکتے ہیں؟ اب یہ کسی عالم سے یا کسی رہنما سے یا اہل علم سے یہ سوال کرنے آتے ہیں۔ اب کوئی حق چھپا جائے، غلط فتویٰ دے دے، لوگوں کی مرضی کے فتوے دے دیں، کسی کا دل خوش کرنے کے لیے کوئی فتویٰ دے دیں کہ کھا لو کوئی بات نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم۔ اب سزائیں تو دیکھیں ایک سے بڑھ کر ایک ہی، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ سارا کا سارا لوگوں کے لیے کھولنا ضروری ہے۔ مثلا آپ سے آ کر کوئی پوچھتا ہے کہ یہ اس بدعت سے جڑا کھانا ہے، کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ اب کوئی پوچھنے آیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جاننا چاہتا ہے، تو اب آپ حق نہیں چھپا سکتے۔ اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ سارا کا سارا لوگوں کے لیے کھولنا ضروری ہے، بتانا ضروری ہے۔ اللہ نے جو علم اتارا ہے اس کو نشر کرنا، اس کو پھیلانا واجب ہے، اس کو چھپانا کفر ہے۔ پھر لوگ کیوں علم چھپاتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر میں نے کسی کو علم دے دیا تو میرا پاور ختم ہو جائے گا، تو بسا اوقات صرف اور صرف اپنی اجارہ داری کے لیے وہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں دیتے۔ جس طرح سے مال کا بخل ہوتا ہے بالکل اسی طرح سے علم کا بخل ہوتا ہے۔ اگر بیان کرتے بھی ہیں تو صرف اس وقت جب دنیا کا فائدہ یا مال ملے۔ علم دیتے ہیں لیکن مقصد شہرت اور رتبہ حاصل کرنا ہوتا ہے، تو یہ بھی علم بیچنے اور چھپانے میں آتا ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی یہ پوچھنے آتا ہے کہ دیکھیں اس بارے میں ہماری رہنمائی کیجیے،
کہ یوں ہمارے گھر کھانا آیا تھا اور اس دن پر آیا تھا، اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ریلیٹڈ ٹو بدعت ہے یا شرک ہے، اب آپ اس کی اصلاح نہ کریں تو یہ کتمان حق ہے۔ اصلاح کریں گے تو کیسے کریں گے؟ قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، کیونکہ جتنی اسٹرانگ بات اللہ کی ہے اتنی اسٹرانگ بات میری اور آپ کی نہیں ہو سکتی۔ البتہ ہم کسی کو اپنی بات سے سمجھا ضرور سکتے ہیں، لیکن جو بھی بات کریں وہ ریفرنس بیسڈ کریں، قرآن کی آیت دکھائیں، احادیث سنائیں، وہ بھی ریفرنسز کے ساتھ۔ آپ دیکھیں لوگوں کے دل بدلتے ہیں الحمدللہ۔ پوری تیاری کے ساتھ بات بتائیں، آدھے ادھورے جواب کبھی نہ دیں، ورنہ آپ علم کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا دیں گے۔ چیز علم کے لیے نقصان دہ ہو جائے گی، دین کے لیے نقصان دہ ہو جائے گی۔ تو جو بھی کتمان حق کرے گا اس کی یہ سزائیں ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ، الذین، وہ، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو، بالہدی، بدلے ہدایت کے، والعذاب، اور عذاب کو، بالمغفرہ، بدلے مغفرت کے، فما اصبرہم، تو کتنا صبر ہے ان کا، علی النار، آگ پر، یعنی یہ جہنم کی آگ کو کس قدر برداشت کرنے والے ہیں۔ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خریدا۔ ہدایت تو یہ تھی کہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور صفات کا جو تذکرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت کا جو ذکر تھا، اسے عام کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کے ساتھ کفر کیا اور اپنی کتابوں میں لکھی صفات کو چھپایا۔ یہی اعمال ان کے لیے عذاب الہی کا سبب بن گئے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ اس انداز میں واضح کر رہے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ۔ ان کو تو چاہیے تھا حق کو بیان کرتے، کتنا برا سودا انہوں نے کیا، دلالت کو خریدا ہدایت دے کر، یعنی بطور قیمت انہوں نے ہدایت دے دی، عذاب کو خریدا مغفرت دے کر، بطور قیمت انہوں نے مغفرت کو دیا۔ فما اصبرہم علی النار، تو کتنا صبر ہے ان کا اوپر آگ کے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ان کا کتنا صبر ہے اوپر آگ کے، یعنی جو عذاب ان کو دیا جائے گا وہ بے حد سخت ہوگا، ہولناک ہوگا۔ ان کو دیکھنے والا بڑا تعجب کا اظہار کرے گا کہ یہ کس قدر برداشت کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ قیامت کے دن ایسے سخت اور دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے، کہیں گے فما اصبرہم علی النار۔ اس کا دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ ان کے کرتوتوں کی سزا آگ ہے، پھر بھی باز نہیں آتے، تو ان کی یہ جسارت یا جرت بڑی حیران کن ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے انہیں آگ کے عذاب کو برداشت کرنے پر آمادہ کر لیا کہ وہ اللہ کی نافرمانیوں پر کمر باندھے ہوئے ہیں، یعنی اس کو مستقل کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو بھی کتمان حق کرتا ہے نا وہ علم کو ضائع کرتا ہے۔ علم کو ضائع کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو لوگوں کے درمیان اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اور یہ ہم سب پر واجب، لیکن جو یہ نہ کرے تو اس کے لیے یہ سزا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک، یہ، بأن اللہ، بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ نے
نزل الکتاب بالحق، نازل کیا کتاب کو ساتھ حق کے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے. لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ یہ اس کو بیان کرتے، لیکن انہوں نے تو کتمان حق کیا. اللہ نے حق اتارا یعنی باطل کو ختم کیا، لیکن لوگوں نے اس حق سے منہ موڑا. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا، جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، البتہ مخالفت میں ہیں دور کی. اللہ نے تو کتاب حق کے ساتھ نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے. یعنی اب ان کا واپس آنا، پلٹنا ہدایت کی طرف بہت دور کی بات ہے. وہ بدبختی میں دور جا پہنچے ہیں ان اختلافات کی وجہ سے. یہ جو لفی شقاقین کا لفظ ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اور پھر بعید کے لفظ آئے ہیں جو حق سے بہت دور ہیں. یہاں جو اختلاف کی بات ہوئی کہ وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اللہ کی کتاب میں، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اپنی خواہشات پر اس کے احکامات کو چینج کر دیتے ہیں، اور دوسرا معنی اس کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ کی کتاب کے ساتھ اختلاف کیا ہے؟ اپنی خواہشات پر اس کے حکم کو چینج کرنا، اس کے کچھ حصے پر ایمان لانا اور کچھ حصے کو چھوڑ دینا. جو بھی اختلاف کر رہا ہے اللہ کی کتاب میں، لفی شقاق بعید، البتہ بدبختی میں ہیں دور کی، یعنی ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے. نیکی سے دور ہو گئے تو بدبخت ہو گئے، بد نصیب ہو گئے. اللہ ان سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے. یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. تلاوت سنتے ہیں. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. جی یہاں جو یہ بات ہوئی ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، ذالک اسم اشارہ ہے، اور یہ اشارہ اس عذاب کی طرف جا رہا ہے جس کے پیچھے بات ہوئی ہے. یعنی یہ لوگ ایسے سخت عذاب میں اس لیے مبتلا کیے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب اس لیے نازل کی کہ حق واضح ہو اور باطل ختم ہو، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا.
اس وجہ سے ان کو اتنا سخت عذاب دیا جائے گا. یہاں الحمدللہ آیت نمبر 176 پر سورۃ البقرہ کا نصف ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کتنی اہم آیات کے ساتھ یہ نصف ہو رہا ہے. یہاں جو ہم نے غیر اللہ کے نیاز کے حوالے سے بات کی تو اس میں لوگ بہت ہی زیادہ کنفیوز رہتے ہیں اور بہت پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اور تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا کانسیپٹ اس حوالے سے بہت کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کسی بزرگ کے نام کا کوئی کھانا بناتا ہے اور آپ کو آ کر دے کر جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں کھاتے, تو کہتے ہیں نہیں ہم نے اس پر اللہ کا نام بھی لیا ہے اور اللہ ہی کا تو نام ہے سب سے بڑھ کر. لوگ آپ کو کنونس کرنے کی پوری طرح سے کوشش بھی کریں گے کہ ہم نے اس پر اللہ ہی کا نام لیا ہے, یہ تو ہم نے ایثار ثواب کے لیے کیا. اور آپ دیکھیں ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی بدعت آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے. سال بھر پیسہ جمع کر کے لوگ برسی اور عرس وغیرہ مناتے ہیں, سال بھر پیسہ جمع کرتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ یہ کتنی زیادہ جڑ پکڑ گئی یہ چیز. ایسے میں آپ اگر ایک بولڈ سٹیپ نہیں لیتے اپنی ذات کے حوالے سے, ٹھیک ہے, جب آپ اپنی ذات میں کانفیڈنٹ ہوں گے اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے غیر اللہ کی نیاز کو نہیں کھانا, وہ میرے لیے بالکل اسی طرح سے حرام ہے جس طرح سے دیگر اور چیزیں بھی حرام ہیں. جب میں وہ نہیں کھاتی ہوں تو میں یہ بھی کیوں کھاؤں. اور کسی بھی چیز پر بسم اللہ پڑھ کر ہم اس کو حلال نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. ایون مشابہت سے بھی علماء منع کرتے ہیں کہ اگر کوئی بدعت معاشرے میں رائج ہے اور اس دن کوئی پرٹیکولر کھانا بن رہا ہے اور آپ کے گھر میں بھی گھر والوں کا دل چاہ رہا ہے کہ ہم تو توحید پر ہے, چلو ہم بھی وہ کھانا بنا لیں اس دن, تو علماء کہتے ہیں مشابہت سے بھی بچو. کیونکہ اگر اس دن کوئی آپ کے گھر آ جاتا ہے اس نے کیا سمجھنا آپ نے کیا بنایا, وہی بدعت سے ریلیٹڈ کھانا بنایا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ محرم میں کچھ اسپیشل کھانے بنائے جاتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں. اب گھر میں سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی بڑا دل چاہ رہا ہے لیکن ہم تو توحید پر ہیں, ہمارے لیے بنا لو آپ, اور آپ اسی دن بنا لیں. تو کیا ضرورت ہے ایسی؟ اس دن اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف کھانے پینے کے لیے تو اس دنیا میں نہیں بھیجے گئے. اور اگر ہمارے گھر کوئی آ جاتا ہے تو وہ کیا سوچے گا اور ہمارا دل خود کیسے مطمئن ہوگا. ہوتا ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے بھی منع فرمایا. اس کی مثال آپ محرم کے روزوں سے لے سکتے ہیں. سارے یہودی 10 محرم روزہ رکھتے ہیں نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ آئیے حضرت موسیٰ سے بہت زیادہ اٹیچ ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دن نجات ملی تھی موسیٰ کو اپنی قوم کے ساتھ, تو ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ سے ہم زیادہ قریب ہیں, ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے. لیکن اگلے سال کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشنز دی کہ اب اگلے سال جب ہم یہ روزہ رکھیں گے تو اس کے ساتھ ہم 9 محرم کو جوڑیں گے یا پھر 11 محرم کو, تاکہ ہم یہود کی مشابہت سے بچ سکیں. اب آپ بھی 10 محرم والے دن گھر میں حلیم بنا رہے ہیں اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے, تو بات ٹھیک نہیں ہے. ادھر مشابہت سے بھی بچیں. وہ بدعت کرنا تو دور کی بات, اس کی مشابہت سے بھی بچنا ہے. بہت سارے لوگوں کا دل کٹتا ہے شروع میں نا تھوڑا سا کہ بھائی یہ سارا کھانا پھینکنے کا, تو جی پھینکنے کا ہے. اول تو آپ کو اگر یہ ہمت دی اللہ تعالیٰ نے اور آپ کا اسٹیٹس اتنا کلیئر ہے لوگوں کے سامنے کہ آپ وہ کھانا نہیں کھاتے, تو لوگ آپ کو بھیجیں گے نہیں پہلی بات. اور اگر پھر بھی بھیجیں گے, کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ چیک بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے چلیں بھیجیں کوئی بات نہیں, تو آپ اگر منع کر سکتے ہیں حکمت کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ تو کر دیں. لیکن سم ٹائمز ریلیشن شپ مینٹین کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ تو آپ کے دل کی حالت جانتا ہے نا,
کہ آپ حکمت کے تحت آپ نے وہ کھانا لیا تھا کہ اب جب آپ حق پیغام پہنچائیں تو وہ بھی آپ سے لے لیں, کیونکہ اگر آپ کسی سے کوئی چیز لیتے نہیں ہے نا تو پھر جب آپ میسج پہنچانے جاتے ہیں نا پھر وہ بھی نہیں سنتے پھر آپ کی. تو اللہ تعالیٰ تو آپ کی حکمت کو جانتے ہیں نا, تو آپ اس حکمت کے تحت آپ نے وہ لے لیا, پھر اس کے بعد کبھی موقع بنا آپ نے ان کو کلیریفائی کیا کہ دیکھیں یہ ساری بات ہے. جس کی نیت حرام سے بچنے کی ہوتی ہے یاد رکھیے گا اللہ اس کو بچائے گا, لیکن جس کی نیت میں تھوڑا بہت بھی خلل آ گیا نا وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو پیچھے کچھ احادیث سنائی تھی کہ جو چیز آپ کو شبے میں بھی ڈالے آپ نے اس کو بھی چھوڑ دینا, پڑھی تھی نا. اب آ کے کوئی گیٹ پہ کھانا دے گیا آپ کو, کوئی مٹھائی دے گیا, کوئی اس طرح کی چیز دے گیا, لیکن بتایا نہیں کہ وہ کس سے ریلیٹڈ ہے. آس پاس ماحول آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ڈسٹریبیوشن کیوں ہو رہی ہے, کیونکہ اس وجہ تو کوئی ٹیگ ہوتا ہے. سم ٹائمز آ کے لوگ بانٹ کے چلے جاتے ہیں, کلیریفائی تھوڑی نہ کرتے ہیں کہ کس وجہ سے بانٹ رہے ہیں, لیکن آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ اسی وجہ سے ہے, لیکن آپ شیور نہیں ہوتے. اب یہ چیز آپ کو شک میں مبتلا کر دیتی ہے, کھائیں یا نہ کھائیں, تو کیا کرنا ہے, نہ کھائیں, چھوڑ دیں جو چیز شک میں مبتلا کرتی ہے. اگر آپ اس کھانے کو ڈسٹ بن کر دیں گے تو اللہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا, کھا لیں گے تو ناراض ہوگا. وہ آپ کھانا ضائع نہیں کر رہے. ایکچولی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک یہ سینس بھی ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے نا, بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن یا آپ نعمت کو ضائع نہیں کر رہے یا آپ حرام کو ترک کر رہے ہیں. اور خدا را ریجیڈیٹی سے بھی بچیے گا. یہ لیسن جب ہم پڑھ لیتے ہیں نا تو ہمیں ہوتا ہے ہم جا کے ذرا سب کو بتائیں کہ کیا کیا چیز حرام ہے, اور اس شخص کو جا کے بتاتے ہیں کہ جو اس میں بہت زیادہ مبتلا ہوتا ہے. بتائیے یہ حکمت ہے؟ نہیں. پہلے آپ کو اس کو اللہ سے جوڑنا ضروری ہے. آپ گراؤنڈ پریپیئر کیے بغیر بیج ڈالیں گے تو کبھی پودا نہیں نکلے گا. آپ کو پہلے زمین تیار کرنی ہے, پہلے اس کے دل میں اللہ کی محبت ڈالنی ہے, پھر اس کے بعد اب اللہ کا کوئی ایسا اسٹرکٹ حکم بتائیں گے تو لوگ مانیں گے اس کو انشاءاللہ. اور یہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اب لوگوں کے پاس یہ آپشن تو رہا ہی نہیں ہے کہ ہمیں فلاں جگہ پر یہ چیز نہیں ملتی. دال سبزی پر بھی گزارا ہو سکتا ہے الحمدللہ. اور آج اس دنیا میں ویجیٹیرین بھی موجود ہیں جو زندہ ہیں. کوئی کھیر آتی ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے ہائی یہ کھیر ہے, شربت آیا ہے, کیا پتہ صحیح ہو, کیا پتہ اس نیت سے نہیں بنایا ہو. چلو ہم بھی گھر میں شربت بنا لیتے ہیں کیونکہ سبھی بنا رہے ہیں تو ہمارا بھی دل چاہتا. اتنے ہمارے دل کمزور کیوں ہیں, ہماری خواہشات کمزور کیوں ہیں, یا ہم اتنی جلدی کیوں بہک جاتے ہیں. ہم کوئی چیز نہیں کھائیں گے پئیں گے تو مر تو نہیں جائیں گے. اصل چیز اپنی زندگی کا جو مقصد ہے نا اس کو پہچاننا ہے. جب سب سے بڑھ کر آپ کے لیے اللہ کی ذات ہو جاتی ہے نا پھر آپ کو کوئی بھی چیز میٹر نہیں کرتی. نہ کوئی کھانا آپ کو اپیل کرتا ہے, نہ کوئی اور چیز آپ کو اپیل کرتی ہے, صرف آپ کے لیے اللہ کی ذات مقدم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. گھر میں آپ اکیلے بھی ہو سکتے ہیں اس چیز پر عمل کرنے والے, کوئی بات نہیں. اللہ سے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے. اگر گھر میں اس طرح کے ایشوز ہیں تو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ دعاؤں کے سننے والے. اور میں نے الحمدللہ ایسے بھی معاملات دیکھے ہیں, چینجز دیکھی ہیں کہ لوگ تبدیل ہوئے ہیں, پورے پورے گھرانے تبدیل ہوئے ہیں اور الحمدللہ عقیدہ توحید پر آئے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ اگر کوئی مجبور ہے نا تو اس نے اپنی اس مجبوری میں کتنا اللہ سے تڑپ کے دعا کی. آپ کو پتا ہے پھر وہ مجبوریاں ختم بھی ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں تو آپ ابھی سیرہ پڑھ رہے ہیں تو مکی دور کون سا دور ہے؟ مجبوری والا دور ہے. 360 بت خانہ کعبہ کے اندر نصب تھے جب تک کہ مکہ فتح نہیں ہو گیا. وہ 13 سالہ زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت ان بتوں کی موجودگی میں کی. تو یہ کیا تھی؟ یہ حکمت تھی. اگر ایک بھی بت کو توڑتے نا اس ٹائم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہوتا؟ فساد, مار دیے جاتے, سارے مسلمان مار دیے جاتے. ان کو تو ایک ریزن مل جاتا. انتظار کیا گیا فتح مکہ تک کا. مکہ فتح ہو گیا تو پھر اعلان بت توڑے, کیونکہ اس وقت سٹینڈ لینے کی پوزیشن تھی.
ہمارے اندر ایکچولی حکمت نہیں ہوتی. اس وجہ سے ہم یا تو حق کو ایسے بھونڈے طریقے سے واضح کرتے ہیں کہ لوگ چڑھ جاتے ہیں اور لوگ عمل نہیں کرتے اور پھر اپنے اسی عمل پہ رہتے ہیں جس عمل پر وہ تھے, اور ہم بھی پھر تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ہم دیوار میں سر مار رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہماری بات سے سدھر نہیں رہے. تو چونکہ ہمارا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو اپنے عقیدے کے بارے میں پوری کلیریفیکیشن ہوتی ہے اور سامنے والے کے عقیدے کے بارے میں بھی پوری طرح سے کلیریفیکیشن ہوتی ہے, تو وہ اپنی روش پر ہی رہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو چینج کرنا نہیں چاہتے. تو صورتحال میں ٹھیک ہے, پھر آپ اپنا موقف واضح کر دیں اور پھر اس کے لیے اسٹاپ لگا دیں کہ آپ کا اپنا گھر ہے, آپ کے گھر میں آپ کی مرضی سے چیز آئے گی, آپ کی مرضی سے چیز جائے گی نا, ٹھیک ہے. تو آپ وہ اسٹینڈ لے سکتے ہیں پھر, اور لیکن بہت ہی اچھے طریقے سے کہ جو پڑوسیوں کا جو ریلیشن شپ ہے, جو اس سے ہٹ کر چیزیں وہ برقرار رہے. بے عزتی کرنا یا ترش رویہ اختیار کرنا یا اس کے علاوہ اگر کوئی عمل ہے تو اس میں کوئی آپ ان کے ساتھ کٹے رہیں, غلط ہو جائے گا پھر. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ تھی, تو ان کی والدہ جو تھی وہ نان مسلم تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کروں, تو کہا ہاں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو, بے شک وہ نان مسلم ہے. کیونکہ حسن سلوک اپنی جگہ ہے, جو تم کو عمل کرنا ہے وہ اپنی جگہ ہے. ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے نا, تو اس طریقے سے ہم ان سے کٹ نہیں سکتے. حکمت کے ساتھ کوشش کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ پر یہ چیز واضح ہو جائے کہ نہیں انہوں نے اپنی چیز پر رہنا ہی ہے, اب ہٹنا نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, پھر آپ اپنا موقف ان پر واضح کر دیں اور اپنے آپ کو کلیئرفائی کر دیں, کہیں کہ نہیں کوئی ایشو نہیں ہے, آپ جو کر رہے ہیں آپ کی مرضی ہے اور ہم اس موقف پر ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت ہی زیادہ دین کو لے کر لوگ ریجٹ ہو کر اور اس طریقے سے بد اخلاقیاں کر جاتے ہیں کہ اس سے دین پھیل نہیں رہا, دشمنیاں ہو رہی ہیں آپس میں, لوگ کٹ رہے ہیں ایک دوسرے سے. اور اختلافی امور پر بات کرنے کا پہلی دفعہ میں تو موقع ہی نہیں ہوتا. پہلے تو اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنی ہے, پھر آپ اختلافی امور پر بات کر سکتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا نا کہ اگر آپ سے کوئی اختلافی سوال کرتا ہے تو پلیز آنسر مت دیں, کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ابھی ایبل نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس حکمت کے ساتھ بات نہ کر سکیں, وہ ٹائم نہیں ہے ابھی بات کرنے کا اختلافی امور پر. ٹھیک ہے جی, چلیں انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. دعا کریں گے کہ ہماری ذات سے اللہ تعالیٰ دین کو سربلندی نصیب کرے اور لوگوں تک علم پہنچے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے خوب خیر جاری کرے انشاءاللہ تعالیٰ. لوگوں تک یہ عقائد واضح ہوں, یہ علم واضح ہو ہماری ذات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ لوگوں تک علم پہنچاتا ہے اور اپنے دین کا کام وہ قیامت تک لوگوں سے لیتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا بہترین کام لے گا اور ان کو قبول بھی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. یہ ایک حدیث جس کی کلیریفیکیشن میں آپ کو کرنا چاہ رہی تھی, اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 156 اور 157 کے دوران ایک حدیث آپ کو سنوائی گئی تھی. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی مسلمان مرد یا عورت کو مصیبت پہنچے اور جب اس کو یہ تکلیف یاد آ جائے تو انا للہ پڑھے تو اللہ اس قدر ثواب لکھ دیتا ہے کہ جتنا پہلے دن کے صبر اور انا للہ پر لکھا گیا تھا, اگرچہ اس مصیبت کو خواہ کتنا ہی زمانہ گزر گیا ہو. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. یہ حدیث ہم نے بیان کی تھی اور اس کا ریفرنس بتانا رہ گیا تھا, تو اس کو واضح کر دیا گیا کہ یہ اس کا ریفرنس جو ہے وہ مسند احمد ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.